کہتے ہیں کائرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار اس عمر سیدھا شخص کی عمر کم از کم 60 سال تو ہوگی، اور اوپر سے اس کی وضع قطع اور لباس ہر زاویے سے دیہاتی مگر جہان دیدہ اور سمجھدار بندہ لگتا تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو ایک نوجوان جوڑا سوار ہوا جو اس بوڑھے کے سامنے والی نشست پر آن بیٹھا۔ صاف لگتا تھا کہ نو بہاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس برمودا پینٹ کے ساتھ ایک بغیر بازوؤں کے کھلے گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے اس کے شانے ہی نہیں اور بھی بہت سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے کسی لڑکی کو شودے پن سے دیکھتا یا تاڑتا ہے، مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ ساتھ لڑکی کے خاوند کی حیرت دید کے قابل تھی کہ اس بوڑھے نے لڑکی کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چہرے سے اتنا پروقار اور محترم نظر آنے والے شخص کی حرکتیں اتنی اوچھی بوڑھے کی نظریں تھیں کہ کبھی لڑکی کے شانوں پر تو کبھی لڑکی کی اریاں ٹانگوں پر۔ اوپر سے مستزاد یہ کہ بوڑھے نے اب تو باقاعدہ اپنی تھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلیاں ٹیک کر گویا منظر سے تسلی کے ساتھ لطف اندوز ہونا شروع کر دیا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بھی غصے سے تلملا رہا تھا۔ بالآخر اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات تحمل سے سنی اور متانت سے جواب دیا، لڑکے میں نہ تو جواباً تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم خود کچھ شرم و حیا کر، نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے بغیر کپڑوں کے گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھما، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا منشا ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تلملاہٹ؟ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو یہ میرا نہیں، میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے کی باتیں نہیں اچھا درس تھا، مگر ذرا ہٹ کر لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا تو لڑکا منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکا گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکا۔ بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ کسی درخت سے پتے گر جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر تنور میں ڈال دیا کرتے ہیں۔